اس افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا ایک منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے اور غیر ملکیوں کے لیے قائم کیمپس اور یا نقل و حرکت کے دوران شرپسندی کا منصوبہ بنایا گیا۔ اچھا، شرپسند عناصر کو ایسی تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا کہا گیا جس میں سیکیورٹی پرسنل کو زور زبردستی کرتے دکھایا جائے۔ اچھا، اس سازش میں خواتین اور بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز خاص طور پر شامل کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ جو ہوتی ہے وہ سافٹ پاور کا مس یوز اور اس طرح کی، یعنی کہ کہیں پر بھی کچھ آپ اس طرح کی حرکت کریں پھر جب وہ ریئیکٹ کریں تو پھر آگے سے ریاست پاکستان بار بار بلکہ ایک ایمپل ٹائم دیا گیا ان لوگوں کو اور کہا گیا کہ جن کے پاس قانونی دستاویزات ہوں گی انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن آپ خود ہی والنٹریلی یہاں سے چلے جائیں۔ ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے جہاں پہ انہیں تمام تر سہولیات دی جا رہی، لیکن یہ دکھا کر پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ چمن سپن بولدک میں پرتشدد احتجاجی مظاہروں سے انتشار پھیلانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا، یعنی کہ پھر ظاہر ہے اس پر احتجاج بھی کیا جائے گا، جس کے مطابق کراسنگ پوائنٹس پر فائرنگ کرائی جائے گی۔ مقصد پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کو بڑھانا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اچھے انتظامات بھی کیے گئے اور اب تک 1.25 لاکھ سے زائد افغان باشندے بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے اپنے ملک لوٹ چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر 40واں حصہ بھی نہیں ہے اس تعداد کا کہ جو گئے ہوں، ابھی مزید کافی لوگ باقی ہیں، تو ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے نمائندگان بھی موجود ہیں۔ تو ہم پہلے کس سے بات کریں؟ پہلے ہمارے ساتھ افضل خان موجود ہیں سہراب گوٹ کراچی سے، حاجی کیمپ سے ہمارے ساتھ فیض اللہ موجود ہیں۔ پہلے ذرا افضل کی طرف چلتے ہیں، سہراب گوٹ کی صورتحال جانتے ہیں۔ افضل بتائیے گا، کل جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ دوسری جگہ موجود تھے، آج آپ کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں اور کریک ڈاؤن کا کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ کون سا فیز ہے؟ اب کس طرح سے مزید کیا ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں؟ کیا آپ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیے، دوسرا روز ہے، پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر۔ گزشتہ روز بھی سہراب گوٹ، اغوان بستی اور اس سے ملکہ علاقوں کے اندر دن بھر آپریشن جاری رہا اور آج بھی صبح سے ہی جو سائڈ سپر ہائی وے احسن آباد، یسرف گوٹ اور اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں پر ایسٹ پولیس کی بھاری نفری نے آپریشن کیا۔ اس دوران گھر گھر تلاشی بھی لی گئی اور جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر پولیس کی نفری کو تعینات کر کے مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 50 کے قریب مشتبہ افراد کو اب تک حراست میں لیا گیا ہے اور انہیں تھانے منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت ان کے قوائف چیک کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو نان رجسٹر افغان باشندے ہوں گے ان کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا جائے گا، جبکہ دیگر افراد کو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ تو مجموعی طور پر پولیس کی جانب سے دوسرے روز بھی کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر اسی قسم کی کارروائیاں جاری ہیں، پکڑ دھگڑ ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ رضاکارانہ طور پر جو غیر رجسٹرڈ، غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن پولیس اپنی کارروائی جو ہے وہ مسلسل کر رہی ہے، کیونکہ ایسی تعداد ابھی بھی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو کہ پولیس کے اعلانات کے باوجود جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے افراد کو پولیس باقاعدہ طور پر حراست میں لے کر ہولڈنگ سینٹر منتقل کر رہی ہے۔ چلیں اب فیض اللہ آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے آپ کی طرف؟ حاجی کیمپ میں کس طریقے سے لوگوں کو رکھا جا رہا ہے اور ان کی منتقلی کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا ارینجمنٹس ہیں؟ دیکھیے، حاجی کیمپ جہاں موجود ہے، ہولڈنگ سینٹر یہاں پر بنایا گیا ہے۔ یہاں پر جب آپ نے گفتگو کی کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارا پروپیگنڈ ہو رہا ہے، تو اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک معلومات تک درست رسائی نہیں ہوتی تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس ہولڈنگ سینٹر میں میڈیا کے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو اس لیے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنوں کو لایا گیا ہے، اس کے حوالے سے جو ظہور مری یہاں کے اے ڈی سی ہیں، انچارج ہیں، وہ موجود نہیں ہے، تو معلومات بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، کل سے اب تک یہاں تقریباً 400 کے قریب افغانوں کو لایا گیا، ان میں سے جن کی دستاویزات مکمل تھیں انہیں جانے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ اب تک 100 سے زائد افغان شہری یہاں موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پہ مقیم تھے یا پھر رضاکارانہ طور پہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ آج یہاں ہولڈنگ سینٹر سے پہلی کھیپ افغانوں کی روانہ ہوگی جو یہاں غیر قانونی طور پہ مقیم ہے، بسوں کے ذریعے ان کو روانہ کیا جائے گا۔ آج کسی بھی وقت جب حکام یہاں پر پہنچیں گے تو اس کے بعد چونکہ اندراج وغیرہ ان کا مکمل ہو چکا ہے، ان کی جانچ پڑتال ہو چکی ہے اور 120 کے قریب غیر قانونی افغان شہری بتائے جا رہے ہیں جنہیں یہاں رکھا گیا ہے، اور انہیں اب یہاں سے منتقل کیا جائے گا چمن بارڈر کی طرف،
اور وہاں سے پھر انہیں افغان حکام کے حوالے کیا جائے گا. تو یہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں اس میں ان کے لیے خیمے لگائے گئے ہیں, اور یہ جو حاجی کیمپ میں اسکاؤٹس کی عمارت ہے اس کے 2 فلور مختص کیے گئے ہیں. ایک خواتین کے لیے فلور رکھا گیا ہے, دوسرا مرد حضرات کے لیے, تاکہ وہ یہاں پہ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پر FIA موجود ہے, نادرہ موجود ہے, طبی عملہ موجود ہے, تاکہ وہ تمام ادارے یہاں پر ساری اپنی سروسز فراہم کر سکیں اور یہاں موجود غیر قانونی افغان شہریوں کو چمن بارڈر تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے Thank you so فیض اللہ, much. تھینک یو فیض سو اللہ and مچ. افضل. اور افضل اور فیض اللہ نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈا یا غلط خبریں تبھی آگے بڑھتی ہیں جب تک معلومات تک رسائی جو ہے وہ آسان نہ ہو اور جب تک صحیح انفارمیشن آپ کے پاس نہ ہو. اچھا تو جی. ہمیشہ جی کوشش کیا کیجیے کہ جو چیز پہلے آ گئی ہے اس پہ ہی یقین نہ کر لیں. ٹرائی ٹو اس کو sources. ویریفائی کرنے کے لیے ڈفرینٹ سورسز سے چیک کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو صحیح بات پتہ چلے. بالکل جی.